السلام علیکم دوستو، اردو داستان چینل پر خوش آمدید۔ آئیے سنتے ہیں دشت جنون قسط نمبر 50۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، شکریہ۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے ایک بار پھر لباس بدلا۔ اس مرتبہ اس نے پینٹ شرٹ پہنی تھی۔ صبح کی سردی سے بچنے کے لیے اس نے سویٹر بھی پہن لیا۔ گھر سے نکل آیا اور حویلی کا ایک ملازم جاگ چکا تھا۔ وہ بھینسوں کا دودھ دھونے کے لیے بالٹی ہاتھ میں لیے حویلی سے باہر جا رہا تھا۔ شبیر درانی کو دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ حیرت اس بات پر ہو رہی تھی کہ شبیر تو صبح 10 بجے سے پہلے کبھی نہیں جاگا تھا۔ وہ ایک گیٹ کھولو، میں گاڑی نکال لوں گا۔ شبیر درانی کہتا ہوا ماں کی کمرے کی طرف چلا گیا۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ وہ گاڑی کی طرف آ گیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا اور ریورس گیئر میں ڈال کر گیٹ کی طرف چلانے لگا۔ نوکر گیٹ کھولے کھڑا تھا۔ شبیر درانی گاڑی گیٹ سے نکال کر روک لی۔ جب نوکر گیٹ بند کر کے باڑے کی طرف جانے لگا تو شبیر نے اسے آواز دے کر روک لیا۔ ماں جی اٹھ جائیں، تو انہیں بتا دینا کہ میں چلا گیا ہوں۔ واپسی میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں، پریشان نہ ہوں۔ جی سرکار، نوکر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شبیر درانی گاڑی موڑ کر سڑک پر لے آیا اور اسے شہر کی طرف دوڑا دیا۔ سنی والے پل تک پہنچتے ہوئے صرف ایک ٹریکٹر ٹرالی نظر آئی تھی جو شہر کی طرف جا رہی تھی۔ ٹرالی پر پٹھے لدے ہوئے تھے۔ وہ حویلی سے روانہ ہونے کے بعد 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں شہر والے بنگلے پر پہنچ گیا۔ اس نے گاڑی گیٹ کے سامنے روک کر ہارن بجایا اور نیچے اتر آیا۔ کرمداد جاگ رہا تھا۔ ہارن کی آواز سنتے ہی اسے دروازہ کھول دیا۔ کرمداد، شبیر درانی گیٹ میں داخل ہوتے ہوئے بولا، ناشتہ بناؤ، لیکن اس سے پہلے مجھے چائے کے کپ بنا کر دے دو۔ جی سرکار، کرمداد نے جواب دیا۔ شبیر درانی اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ اس نے الماری کھول کر سب سے نچلے خانے سے براؤن رنگ کا ایک بریف کیس نکالا۔ بریف کیس خالی تھا۔ وہ الماری میں سے کپڑے نکال کر بریف کیس میں رکھنے لگا۔ 5-6 جوڑے اس میں بڑی آسانی سے آ گئے تھے۔ اس دوران کرمداد چائے بنا کر لے آیا۔ آپ چائے پیئیں، میں بیکری سے ڈبل روٹی لے کر آتا ہوں تو ناشتہ تیار کرتا ہوں۔ کرمداد نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، شبیر درانی نے کہا۔ کپڑے بریف کیس میں رکھنے کے بعد اس نے الماری میں سے چیک بک نکالی اور ایک چیک پر خانہ پوری کرنے لگا۔ چیک کاٹ کر بریف کیس کی جیب میں رکھ کر بریف کیس بند کر دیا اور کرسی پر بیٹھ کر چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کرمداد بھی واپس آ گیا۔ شبیر درانی جب بنگلے سے نکلا تو 9 بج چکے تھے۔ گاڑی مختلف سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے ایک بینک کے سامنے روک دی۔ شبیر درانی نے گاڑی سے اتر کر چیک کیش کروایا۔ گاڑی میں آ کر نوٹوں کے بنڈل بریف کیس میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیے اور بریف کیس بند کر کے اسے پیسنجر سیٹ پر ڈال دیا اور انجن سٹارٹ کر کے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مختلف سڑکوں سے ہوتا ہوا وہ ہائی وے پر نکل آیا۔ ہائی وے پر آتے ہی اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی تھی۔ جب وہ بخشری لاشاری پہنچا تو شام کے 6 بج رہے تھے۔ اب اسے کاچیلو جانا تھا، مگر جس ہوٹل میں بیٹھا وہ چائے پی رہا تھا۔ اس کے مالک نے مشورہ دے کے اس وقت وہ آگے جانے کا ارادہ ترک کر دے کیونکہ راستہ خطرناک تھا۔ شبیر درانی نے اس کے مشورے پر عمل کرنا ہی مناسب سمجھا اور قریبی واقع ایک سرائے نما ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ وہ میرپور ماتھیلو اکثر آتا رہتا تھا، لیکن اس طرف پہلی مرتبہ آیا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گھسا تو دوبارہ باہر نہیں نکلا۔ وہ بستر پر لیٹا صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس نے کمرے کی بتی بھی جلتی رہنے دی تھی۔ رات کے آخری پہر اس کی آنکھ لگی تو صبح 8 بجے ہی جاگا تھا۔ اس وقت اسے کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ ہوٹل کے ملازم لڑکے کو چائے لانے کا کہہ کر دوبارہ بستر پر لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد لڑکا چائے لے آیا۔ شبیر درانی بستر پر لیٹا چائے کی چسکیاں لیتا رہا اور نیلا کے بارے میں سوچتا رہا۔ 9:30 بجے وہ ہوٹل سے نکلا۔ وہ گاڑی بھی چند گز دور گیا تھا کہ ایک جانے پہچانے چہرے کو دیکھ اس نے گاڑی روک لی۔ پہلے تو اس کے ذہن میں آیا کہ وہ شخص کون تھا، لیکن پھر اچانک ہی یاد آ گیا۔ وہ سیٹھ جیٹھانند کا منشی شوکت علی تھا، جو ایک مرتبہ تقریباً 3 سال پہلے جیٹھانند کے ساتھ اس کے پاس رحیم یار خان آیا تھا۔ ارے شوکت، تم یہاں کیسے گھوم رہے ہو؟ شبیر درانی نے کار میں بیٹھے بیٹھے اسے آواز دی۔ شوکت سامنے سے آ رہا تھا۔ وہ اپنا نام سن کر رک گیا۔ چند لمحے غور سے شبیر درانی کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس نے بھی شبیر کو پہچان لیا۔ درانی صاحب، آپ کو یہاں دیکھ کر تو مجھے بھی حیرت ہو رہی، کیسے آئے؟ کاروباری معاملہ؟ شوکت علی نے کہا۔ ہاں یہی سمجھ لو، مگر تم تو جیٹھانند کے پاس تھے، کیا وہ بھی یہاں آیا ہوا ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ نہیں جی، جیٹھانند کی نوکری چھوڑے تو 1 سال ہو چکا ہے، بلکہ اس نے مجھے نوکری سے نکال دیا تھا۔ شوکت علی نے سچ بیانی سے کام لیا۔ آج کل کیا کر رہے ہو؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں جناب، بیکار پھر رہا ہوں۔ 15-20 دن سے یہ آیا ہوں بھائی کے پاس، یہاں بھی کوئی کام نہیں، سوچتا ہوں کہ سکھر چلا جاؤں۔ کئی سال پہلے وہاں ایک آڑتی کے پاس کام کیا تھا، ہو سکتا ہے اس کے پاس کام مل جائے۔ شوکت علی نے جواب دیا۔ آؤ بیٹھو۔ شبیر درانی نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ شوکت گاڑی میں بیٹھ گیا۔ شبیر نے گاڑی چلا دی، لیکن کچھ ہی دور جانے کے بعد ایک ہوٹل کے سامنے اس نے گاڑی روک دی۔ آؤ یہاں بیٹھ کر ایک پیالی چائے پیتے ہیں، باتیں بھی ہو جائیں گی، شبیر درانی کہتا ہوا گاڑی سے اتر آیا۔ اس نے شوکت کے اترنے کے بعد گاڑی کی شیشے چڑھا کر دروازے لاک کر دیے اور ہوٹل کی طرف چلنے لگا۔ شوکت بھی اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ 3 سال پہلے شبیر درانی نے اس سے ایک مال ملاقات کی تھی اور اب اسے حیرت ہو رہی تھی کہ شبیر درانی اتنا مہربان کیوں ہو رہا تھا۔ یہ ذمہ دار اور وڈیرے لوگ تو ملازموں کو جوتوں کی ٹھوکروں پر رکھتے ہیں۔
ہوٹل میں وہ ایک ایسی میز پر بیٹھ کے جہاں سے سامنے کھڑی ہوئی گاڑی پر نگاہ رکھی جا سکتی تھی، اس نے ہوٹل کے لڑکے کو اشارہ کر کے بلایا اور 2 کپ دودھ پتی لانے کو کہا۔ آپ یہاں مال وغیرہ کا سودا کرنے آئے ہیں کیا؟ شوکت نے پوچھا۔ ہاں کچھ ایسا ہی معاملہ ہے، لیکن ابھی تک کسی سے بات نہیں بنی۔ کوئی اچھی پارٹی تمہاری نظر میں ہو تو بتاؤ، شبیر درانی نے پوچھا۔ اس علاقے میں تو صرف سیٹھ کھٹومل ایک ایسا آدمی ہے جو ٹرکوں کے حساب سے مال خرید کر نقد ادائیگی کر سکتا ہے، وہ بھی جیٹھانند کی طرح سارا مال راجستھان سمگل کر دیتا ہے، لیکن لین دین کے معاملے میں بہت کھرا ہے، شوکت نے جواب دیا۔ شبیر درانی نے کاروبار کی بات تو ایسے ہی شروع کر دی تھی، لیکن سیٹھ کھٹومل کا نام سن کر وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ شوکت سے اسے کھٹومل کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا، لیکن سنا کہ کھٹومل تو بہت غلط قسم کا آدمی ہے، پچھلے دنوں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ کیا معاملہ تھا؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ ان سیٹوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے، صوبے دار کو بھتہ نہیں ملا تو کبھی مال پکڑ لیا، کبھی کسی بندے کو، مگر ہوتا کچھ بھی نہیں۔ البتہ سیٹھ کھٹومل کو 3 دن تک حوالات میں بند رکھنا واقعی صوبے دار مجنو خان کے بڑے حوصلے کی بات ہے۔ سیٹھ کو چھڑانے کے لیے اسے 10 لاکھ کی رشوت دینے کی کوشش کی گئی تھی، مگر نہ تو اسے رشوت لی اور نہ ہی کسی دباؤ میں آیا۔ تحصیلدار کھٹومل کو 20,000 کی ضمانت پر رہا کر دیا اور صوبے دار مجنو خان ٹاپٹا رہ گیا۔ شوکت نے کہا۔ معاملہ کیا تھا؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ ماتھیلو کے انسپکٹر صوبہ خان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، شوکت نے کہا۔ صوبہ خان کے ذکر پر نہ جانے کیوں شبیر درانی کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ بڑا ظالم آدمی ہے، اس علاقے میں جلاد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی ذاتی جیل سے 2 لڑکیاں بھاگ نکلی تھی جو کسی طرح سیٹھ کھٹومل کے ہاتھ لگ گئی۔ کھٹومل نے لڑکیوں کو مال غنیمت سمجھ کر راجستھان بھجوانے کی کوشش کی، لیکن ریگستان میں وہ لڑکے کھٹومل کے آدمیوں سے بھاگ نکلیں۔ اس کے بعد ان کا کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن اسی دوران میں ان میں سے ایک لڑکی کا وارث اسے تلاش کرتے ہوئے کچیلو پہنچ گیا۔ اس کی رپورٹ پر صوبے دار مجنو خان نے سیٹھ کھٹومل کے خلاف پرچہ چاک کر کے اسے اندر کھیر دیا۔ مجنو خان کے بارے میں کوئی بھی نہیں سمجھ سکا کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ ان علاقوں کے پولیس افسر بھی تو سیٹھوں اور وڈیروں کے غلام ہوتے ہیں، مگر مجنو خان میں اچانک ہی تبدیلی بڑی حیرت انگیز تھی۔ اس نے تو اسمبلی کے ممبر کی سفارش تک نہیں مانی، جس کا نتیجہ سے بھگتنا پڑا۔ کھٹومل کا تو کچھ نہیں بگڑا، البتہ صوبے دار مجنو خان کو وہاں سے تبدیل کر کے کسی اور جگہ بھیج دیا گیا۔ اس کی جگہ جو نیا صوبہ دار آیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے وڈیرے اور سیٹھ چاہتے ہیں۔ صوبہ خان کا کیا ہوا؟ وہ آج کل کہاں ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ اسے آئی جی کے حکم سے نوکری سے معطل کر دیا گیا تھا اور اس کی گرفتاری کا بھی حکم دے دیا گیا تھا۔ سنا کہ پہلے تو اس نے مراد رین نامی ڈاکو کے پاس جنگل میں پناہ لی تھی، لیکن پھر وہاں سے بھی کہیں اور چلا گیا اور اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں غائب ہو چکا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ گرفتاری سے بچنے کے لیے سرحد پار کر کے راجستھان چلا گیا ہے، کیونکہ یہاں اس کے خلاف بہت سے سنگین قسم کے الزامات ہیں۔ کئی بے گناہوں کو قتل اس کے کھاتے میں ہے۔ سنا کہ گھوٹکی کرگی بھی اس کی حویلی جسے وہ ذاتی جیل کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ کئی انسانی ڈھانچے بھی ملے ہیں۔ اگر وہ قانون کے ہاتھ لگ گیا تو میرا خیال ہے عدالت اسے کئی مرتبہ موت کی سزا سنا دے گی۔ اور ان لڑکیوں کے بارے میں کیا اطلاع ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا، سنا ہے کہ وہ ریگستان میں کہیں بھٹک کر مر کھپ گئی ہیں۔ تھر کا یہ صحرا بڑا خطرناک ہے، شوکت نے جواب دیا۔ کچیلوں کا نیا صوبہ دار کون ہے؟ کیسا آدمی ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ ویسا ہی ہے جیسا اس علاقے کے وڈیرے اور سیٹھ چاہتے ہیں، شوکت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پیسہ دے کر جو کام چاہے کروا لیں۔ کچیلوں میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے؟ شبیر درانی نے پوچھا۔ ہاں ہے تو میرے چاچا کا لڑکا ہے، دکان ہے اس کی، اکیلا ہی رہتا ہے، شوکت نے جواب دیا۔ دیکھو شوکت، شبیر درانی اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، تم آج کل بیکار ہو، اگر تم میرے ساتھ رہو تو میں تمہیں 100 روپے روز کا دے سکتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ تم اپنے ساتھ رحیم یار خان بھی لے جاؤں، وہاں تم مستقل طور پر میرے پاس رہ سکتے ہو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں جناب، میں تو آج کل ویسے ہی بیکار پھر رہا ہوں، آپ کے ساتھ رہ کر میرا بھی 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہو جائے گا، شوکت نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے چلو، میں کچیلو جا رہا ہوں، اگر تم چاہو تو اپنے بھائی کو بتا دو، شبیر درانی نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ شوکت نے بھی کرسی چھوڑ دی۔ شبیر درانی نے کاؤنٹر پر پہنچ کر چائے کے پیسے دیے اور وہ دونوں ہوٹل سے باہر آ گئے۔ کچھ دیر بعد دونوں کار پر شوکت کے بھائی کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ شوکت نے گاڑی اپنے بھائی کے گھر کے سامنے رکوائی۔ شبیر درانی تو گاڑی میں ہی بیٹھا رہا اور شوکت کار سے اتر کر مکان میں داخل ہو گیا۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آیا تھا۔ اس نے کپڑوں کی ایک پوٹلی اٹھا رکھی تھی۔ وہ کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ کے انجن سٹارٹ کرتے ہوئے شبیر درانی نے مکان کی طرف دیکھا۔ 2 عورتیں دروازے کی آڑ میں کھڑی جھانک رہی تھی۔ شبیر درانی گاڑی حرکت میں لے آیا۔ شہر سے نکل کر وہ کچیلو کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئے۔ شبیر درانی نے کار کی رفتار بڑھا دی۔ کار دھول کا بادل اڑاتی ہوئی تیزی سے کچے راستے پر دوڑنے لگی۔ کچیلو زیادہ بڑا قصبہ نہیں تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھا شوکت اسے راستہ بتاتا رہا۔ بالآخر گاڑی تھانے کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ شبیر درانی انجن بند کر کے نیچے اتر آیا۔ شوکت بھی نیچے اتر آیا تھا۔ نیا تھانے دار مہر علی ایک دبلا پتلا سا ادھیڑ عمر آدمی تھا۔ سب انسپکٹر کی وردی اس کے جسم پر کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ اس نے شبیر درانی سے ملتے ہوئے بڑی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ جی سائیں، آپ کون ہیں؟ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟
اور میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ صوبیدار مہر علی نے اسے کرسی پیش کرتے ہوئے کہا۔ یہ ضلع رحیم یار خان کے رئیس شبیر درانی صاحب ہے صوبیدار، شوکت نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ ایک کام کے سلسلے میں آپ سے ملنے آئے ہیں، حکم کرو سائیں، ہم خدمت کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں، صوبیدار مہر علی نے شبیر درانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شوکت تم باہر جا کر گاڑی میں بیٹھو، میں صوبیدار سے بات کر کے آتا ہوں۔ شبیر درانی نے شوکت کی طرف دیکھا۔ جی سرکار، شوکت کہتے ہوئے باہر چلا گیا۔ صوبیدار صاحب، شبیر درانی نے مہر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں ان دو لڑکیوں کے بارے میں معلوم کرنے آیا ہوں جو چند روز پہلے تھر کے صحرا میں لاپتہ ہو گئی تھی۔ اوہ، صوبیدار سنبھل کر بیٹھ گیا۔ آپ ان چھوکریوں کے بارے میں کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ان سے کیا تعلق؟ ان میں سے ایک لڑکی نائلہ درانی میری کزن ہے، شبیر درانی نے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ماتھیلوں کے انسپیکٹر صوبہ خان کے آدمی صادق آباد سے نائلہ کو اغوا کر کے لے آئے تھے۔ اس کارروائی میں نائلہ کا ایک باڈی گارڈ، ایک عورت اور ایک بچہ بھی ان کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ نائلہ بھی زخمی تھی مگر وہ ریگستان میں آدمیوں کے چنگل سے نکل بھاگی۔ ان میں سے 3 آدمی دوسرے دن صادق آباد پولیس نے گرفتار کر لیے تھے۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ کارروائی انہوں نے صوبہ خان کے کہنے پر کی تھی۔ دراصل صوبہ خان نائلہ کو اغوا کر کے اس کی رہائی کے بدلے ہم سے کچھ تاوان وصول کرنا چاہتا تھا۔ صوبہ خان نے کسی طرح نائلہ کو تلاش کر لیا اور اسے گھوٹکی کے قریب اپنی حویلی میں قید کر دیا، جہاں وہ ایک اور لڑکی کے ساتھ بھاگ نکلی۔ پھر سننے میں آیا تھا کہ کسی ہندو سیٹھی نے سرحد پار اسمگل کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ دونوں لڑکیاں پھر بھاگ نکلی اور ریگستان میں کہیں لاپتہ ہو گئی۔ رئیس شبیر، صوبیدار مہر علی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سب سے پہلے تو میں ان چھوکریوں کے حوالے سے سیٹھ کھٹومل کی پوزیشن کی وضاحت کر دوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ صوبیدار مجنو خان کی سیٹھ کھٹومل سے کچھ ذاتی دشمنی تھی۔ ان لڑکیوں کے چکر میں کسی نے سیٹھ کا نام لے دیا تو مجنو خان نے سیٹھ کو پکڑ کر اندر بند کر دیا اور اس کے خلاف اغوا، اسمگلنگ اور ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں مقدمہ بھی درج کر لیا۔ لیکن مجنو خان کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ کیا ملا؟ سیٹھ ضمانت پر رہا ہو گیا اور مجنو خان کو اس علاقے سے تبدیل کر دیا گیا۔ مجنو خان ذرا بیوقوف آدمی ہے، اسے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے تھی کہ چھوٹے علاقوں میں حکومت دراصل وڈیروں، سیٹھوں اور جاگیرداروں کی ہوتی ہے۔ سرکاری دفتروں میں کام کرنے والے تنخواہ تو سرکار سے لیتے ہیں، مگر یہاں حکم انہی بڑوں کا چلتا ہے۔ اور سیٹھ کھٹومل، اس کی تو بہت پہنچ ہے سائیں، اس کے خلاف مجنو خان کا درج کیا ہوا کیس بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ خود ہی سوچیں، رئیس شبیر، کھٹومل جیسے شخص کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کا الزام ہے نا عجیب بات۔ اس کی جیب میں صرف پستول تھا اور آپ خود جانتے ہیں وہ ڈیروں اور سیٹوں کے باڈی گارڈ کے پاس تو کلاشنکوف اور دوسری ممنوعہ بور کی رائفلیں ہوتی ہیں۔ ہماری سرکار تو ان رائفلوں کے لائسنس بھی جاری نہیں کرتی، یہ سب غیر قانونی اسلحہ ہے۔ مجنو خان کو اسلحہ تو نظر نہیں آیا، مگر سیٹھ کھٹومل کے جیب میں رکھا ہوا ایک چھوٹا سا پستول نظر آ گیا۔ آپ سیٹھ کھٹومل کی بہت اچھی وکالت کر رہے ہیں، شبیر درانی نے کہا، لیکن کیا آپ نہیں جانتے کہ کھٹومل جیسے لوگ اس ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں؟ کہ آپ کو معلوم نہیں کہ مال سے لدے ہوئے ٹرک اور اونٹوں کے قافلے آئے دن غیر قانونی طور پر ہندوستان کی سرحد عبور کرتے رہتے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کہ یہ اسمگلنگ کون کرتا ہے؟ حکومت نے آپ کو یہ وردی اس لیے نہیں پہنائی کہ آپ اسمگلروں اور ڈاکوں کا تحفظ کریں۔ اس قصبے کے 20 لوگ جانتے ہیں کہ ان دونوں لڑکیوں کو سیٹھ کھٹومل نے اسمگل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی میری کزن تھی۔ اگر کسی بڑے آدمی کے کہنے پر کھٹومل کے خلاف کیس ختم کر دیا گیا ہے تو نائلہ کے وارث زندہ ہیں۔ میں کھٹومل کا وہ حشر کروں گا کہ دنیا یاد کرے گی، اور اسے تحفظ فراہم کرنے والوں کا انجام بھی کچھ اچھا نہیں ہوگا۔ اگر کھٹومل کے کسی بڑے شخص سے تعلقات ہیں تو میری بھی وزیر اعظم اور صدر تک رسائی ہے۔ تم نے رحیم یار خان کے درانی خاندان کا نام سنا ہو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ خاندان کتنا بااثر اور طاقتور ہے۔ کھٹومل جیسے شخص کو تو میں چٹکوں میں مسل دوں گا۔ دھیرج رئیس شبیر، دھیرج، صوبیدار مہر علی نے کہا، آپ تو جذبات میں آ گئے۔ میں کہتا ہوں آپ کے بہت اوپر تک تعلقات ہوں گے، لیکن اس طرح جذبات میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس قصبے کا کوئی شخص سیٹھ کھٹومل کے خلاف کسی قسم کی گواہی دینے کو تیار نہیں ہوگا۔ مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوگی، شبیر درانی نے کہا۔ آپ میری شکایت پر کھٹومل کے خلاف رپورٹ درج کریں، میں دیکھتا ہوں کھٹومل کیا ہے اور اس کی رسائی کہاں تک ہے۔ آپ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں رئیس شبیر؟ صوبیدار مہر علی نے پوچھا۔ ابھی تو کوئی بندوبست نہیں کیا، شوکت کا چچا زاد بھائی یہاں رہتا ہے، شاید اس کے گھر میں رہنا پڑے، شبیر درانی نے کہا۔ تو آپ ایسا کریں، صوبیدار نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا، آپ تحریری شکایت لکھ کر دے دیں، میں شام کو کسی وقت آپ سے بات کر لوں گا۔ صوبیدار نے کاغذ اور پین شبیر درانی کے سامنے رکھ دی ہے۔ شبیر درانی نائلہ درانی کے حوالے سے تفصیلی شکایت لکھی، جس میں سیٹھ کھٹومل کے ملوث کرتے ہوئے نائلہ درانی کی گمشدگی کا ذمہ دار اسی کو قرار دیا گیا اور اس شبے کا بھی اظہار کیا گیا کہ ممکن ہے سیٹھ کھٹومل نے نائلہ درانی کو قتل کر کے لاش کہیں چھپا دی ہو۔ شبیر درانی یہ درخواست صوبیدار مہر علی کے حوالے کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھیک ہے صوبیدار، میں شام کو آ کر معلوم کر لوں گا کہ تم نے اس درخواست کے بارے میں کیا سوچا ہے۔ صوبیدار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ شبیر درانی تھانے سے باہر آ گیا۔ شوکت کار میں بیٹھا ہوا تھا۔ شبیر درانی اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھ گیا اور انجن سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، ہاں بھائی شوکت،
कहाँ है तुम्हारे भाई का घर? करीब ही है सरकार, शौकत अली ने जवाब दिया। आगे दाईं तरफ वाली गली में कार मोड़ लें। कार हरकत में आ गई। 2-3 गलियों में घूमने के बाद शौकत ने कार एक गली में वाक़ एक किराने की दुकान के सामने रुकवा ली। ये दुकान एक 2 मंजिला मकानी के किस्से में बनी हुई थी। बिल्कुल ऐसी ही दुकान थी जैसे महल्ले की दुकानें होती हैं। शौकत कार से उतरकर दुकान में दाखिल हो गए। इस वक्त 2 बच्चे दुकान से कुछ सौदा ले रहे थे। शौकत दुकानदार से गले मिला, कुछ देर इससे बात की और बाहर आ गया। आप गाड़ी को इस तरफ खड़ा कर दे सरकार। उमर अभी अंदर से दरवाज़ा खोलता है। शौकत ने कार के करीब आकर कहा। शबीर दुरानी ने कार साइड पर लगा ली, खिड़कियों की शीशे चलाकर दरवाजे अंदर से लॉक कर दिए और ब्रीफकेस उठाकर नीचे उतर आया। फिर स्टीयरिंग का साइड का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया। शौकत ने जल्दी से आगे बढ़कर इसके हाथ से ब्रीफकेस ले लिया। गली में आधे से कुछ लोग हैरत से इसकी तरफ देख रहे थे। चंद दिनों बाद दुकान के साथ वाले मकान का दरवाज़ा खुला और शौकत इसे इशारा करता हुआ अंदर दाखिल हो गया। इनके अंदर आने के बाद उमर ने दरवाज़ा बंद कर दिया। उनकी रहनुमाई करता हुआ दूसरी मंजिल पर आ गया। मकान बहुत बड़ा और पुराने तर्ज का बना हुआ था। उमर ने इसे एक कमरे में पहुंचा दिया और चारपाई पर चादर वगैरह दुरुस्त करने लगा। गुसल खाना इस बरामदे के सिरे पर है सरकार, आप हाथ मुंह धोकर कपड़े बदल लें, मैं खाने वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ, शौकत ने कहा। ये रख लो, खाना किसी होटल से ले आओ। शबीर दुरानी ने जेब से 100 रुपये का एक नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा दिया। शौकत और उमर कमरे से चले गए। शबीर दुरानी ने ब्रीफकेस का नंबर वाला ताला खोला, तौलिया और कपड़ों का एक जोड़ा निकालकर ब्रीफकेस दोबारा लॉक कर दिया और दरवाज़ा बंद करके बरामदे के आखिरी सिरे पर वाक़ गुसल खाने में घुस गया। 1 घंटे बाद शौकत खाना लेकर आ गया। खाने के बाद इसने शौकत को बर्तन उठा लेने का इशारा किया। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, अगर मैं सो गया तो 5 बजे के लगभग मुझे जगा देना। जी सरकार, शौकत ने बर्तन उठाते हुए कहा। शौकत के जाने के बाद शबीर दुरानी ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और चारपाई पर लेटकर सूरत हाल का जायजा लेने लगा। इसने सेठ खटमल के खिलाफ रिपोर्ट लिख दी थी और थानेदार को भी धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन अब इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सूरत हाल को किस तरह हैंडल करे और थानेदार से नैला की मौत का सर्टिफिकेट किस तरह हासिल करे। सूरत हाल खासी उलझ गई थी और इसका जिम्मेदार वो खुद था। इसने थानेदार को ये धमकी तो दे दी थी कि वो बहुत ज़्यादा असर रसूख का मालिक है और खटमल जैसे लोगों को चुटकियों में मसल सकता है, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि अगर ऐसा कोई मौका आया तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसमें शुबा नहीं कि इस खानदान का बड़े इलाके में बड़े असर रसूख का मालिक था, मगर इस खानदान की अजमत और शान शौकत किस्सा पारीना बन चुका था। खानदान की जिल्लत और रुसवाई का जिम्मेदार भी वही था। जो लोग इनके सामने घुटने टेका करते थे, आज वही इसे आंखें दिखा रहे थे। शबीर दुरानी का जहन बुरी तरह उलझा हुआ था। यही सब कुछ सोचते हुए इसकी आंख लग गई। उधर सब इंस्पेक्टर मेहर अली शबीर दुरानी के जाने के बाद अपनी सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। इसने शबीर दुरानी की दरख्वास्त पढ़ ली थी। वो कई साल पहले उबाड़ो में रह चुका था। उबाड़ो रहीम यार खान और सादिकाबाद से ज्यादा दूर नहीं था। दुरानी फैमिली के बारे में बहुत कुछ जानता था। वो इस खानदान की सियासी कुव्वत से वाकिफ था, लेकिन अब इसे ये मालूम नहीं था कि अब यह खानदान अंदर से खोखला हो चुका है। लेकिन वो शबीर दुरानी की धमकी में आ गया था। शबीर दुरानी की इस दरख्वास्त के बारे में इसे कुछ न कुछ करना था। दूसरी तरफ वो सेठ खटमल से भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। मजनू खां का इंजाम वो देख चुका था। वो बुरी तरह उलझ गया था, लेकिन दफतन इस सूरत हाल से निपटने के लिए इसके ज़हन में एक तरकीब आ ही गई। इसने आवाज़ देकर एक सिपाही को अंदर बुला लिया। जाकर मालूम करो सेठ खटमल अभी यहीं पर है या बख्श अली रिंद वापस चला गया है, इसने सिपाही के आने पर कहा। वो यही है साईं, सिपाही ने जवाब दिया, कल सुबह वापस जाएगा। ठीक है, मेहर अली ने कहा और कुर्सी से उठ गया। इसने शबीर दुरानी की दरख्वास्त बड़ी एहतियात से तय करके जेब में रख ली थी। थाने से निकलने के तकरीबन 15 मिनट बाद सूबेदार मेहर अली सेठ खटमल के मकान के दरवाजे पर खड़ा था। इसने अपनी आमद की इत्तला करवा दी और अंदर बुलाए जाने का मुंतजिर था। तकरीबन 10 मिनट के इंतजार के बाद मेहर अली को अंदर बुला लिया गया। आओ सूबेदार, कहो कैसे आना हुआ, सेठ खटमल ने इसे देखते ही कहा। वो बैठक पर कालीन पर गौ तकिए से टेक लगाए बैठा था। इसने थानेदार के इस्तकबाल की उठने की जहमत दोबारा भी नहीं की थी। एक नाजुक मसला आन पड़ा है साईं, आपसे मशवरा करना जरूरी था, इसलिए आ गया हूँ, सूबेदार खान ने कहा। बैठो, सेठ खटमल ने कहा। ऐसा क्या मसला है? सूबेदार मेहर अली ने शबीर दुरानी की दरख्वास्त जेब से निकालकर इसकी तरफ बढ़ा दी। इसे पढ़ ले सरकार, आप खुद ही मामले की नजाकत को समझ लेंगे। सेठ खटमल दरख्वास्त पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था इसके चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। ये शबीर दुरानी कौन है? इसने कम अज कम 2 मरतबा दरख्वास्त पढ़ लेने के बाद उलझी हुई निगाहों से सूबेदार की तरफ देखा। रहीम यार खान का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार है। सियासी तौर पर यह खानदान बड़ा ताकतवर है। कौमी असम्बली के कई रुकन इस खानदान के मुरीद हैं। कई वफाकी वजीर इनके दरवाज़ों पर हाजिरी देते हैं। वजीर आज़म और सदर तक बराह रास्त ताल्लुक है इस शबीर दुरानी का। वो खुद यहाँ आया हुआ है और इसके इरादे कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे, सूबेदार मेहर अली ने कहा। सूबेदार, सेठ खटमल ने इसे घूरा। क्या तुमने इसे ये नहीं बताया कि सेठ खटमल कौन है? बताया था साईं, सूबेदार ने कहा। वो आपको एक स्मगलर और वतन दुश्मन शख्स की हैसियत से जानता है। वो पिछले केस से भी वाकिफ और कहता है कि पिछली मरतबा तो जमानत हो गई, अब वो जमानत भी नहीं होने देगा। सेठ खटमल ने फौरी तौर पर कोई जवाब नहीं दिया।
दुरानी फैमिली के बारे में भी वो भी अच्छी तरह जानता था, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि वो खुद चोर और स्मगलर था। यहाँ कई मुसलमान और वडेरे ऐसे थे जो इसे आहनी सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए शब्बीर दुरानी का साथ दे सकते थे। इसके लिए सबसे बड़ा खतरा राका वो नेटवर्क था जिसने पूरे सिंध में फैला रखा था। स्मगलिंग के केस में तो बच बचाव हो सकता था, लेकिन अगर इसका ये राज फाश हो गया तो इसे कोई नहीं बचा सकेगा। सूबेदार, बिलाखिस ने कहा, तुम तो कानून को अच्छी तरह समझते हो, इसका कोई हल सोचो ना, आखिर तुम किस मर्ज की दुआ हो। इससे बचने की एक तरकीब है मेरे जहन में, मेहर अली ने कहा। वो क्या, जल्दी बोलो ना सूबेदार, सेठ खटमल ने कहा। सूबेदार चंद लम्हे खामोश हुए, फिर बोला, माथीलू का इंस्पेक्टर सूबा खान मफरूर है। इन छोकरियों को वही अगवा करके लाया था जो इसकी जाती जेल से भागकर इस तरफ आ गई थी। सूबा खान इनके ताकुब में था। इसने रेगिस्तान तक इनका पीछा किया और बिल आखिर इन दोनों छोकरियों को कत्ल करके लाशें रेगिस्तान में फेंक दी। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना साईं? सूबेदार ने खामोश होकर इसकी तरफ देखा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, सूबा खान के खाते में बहुत से कत्ल हैं, दो ये भी सही। अव्वल तो मुझे उम्मीद है कि सूबा खान पकड़ा जाएगा। मुझे यकीन है कि वो सरहद पार करके राजस्थान जा चुका है, और बिल फर्ज कभी पकड़ा भी गया तो इसके इन लोगों के कत्ल का एतराफ़ करने या करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या शब्बीर दुरानी तुम्हारी इस बात पर मुतमईन हो जाएगा? सेठ खटमल ने पूछा। इसे मुतमईन होना ही पड़ेगा, सूबेदार ने कहा। यह बात आप मुझ पर छोड़ दे साई, लेकिन आप जानते हैं ना कि ये कितना मुश्किल काम है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, 1 मिनट बैठो, मैं भी आता हूँ। सेठ खटमल कहते उठकर अंदरूनी दरवाजे में चला गया। इसकी वापसी तकरीबन 10 मिनट बाद हुई थी। इसने नोटों की 3 गड्डियाँ सूबेदार के सामने फेंक दी। ये 30,000 रुपये हैं। शब्बीर दुरानी मुतमईन होकर चला जाएगा तो 20,000 और मिलेंगे। सिर्फ 50,000 साईं? सूबेदार के लहजे में हैरत थी। हालांकि 50,000 भी इसके लिए बड़ी रकम थी, लेकिन वो ये भी जानता था कि खटमल के खिलाफ इल्जामात संगीन थे और इसके पास पैसे की भी कमी नहीं थी। आप जानते कि मामला कितना संगीन है और शब्बीर दुरानी जैसे शख्स को मुतमईन करना कितना मुश्किल काम होगा। अगर वो अड़ गया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। लेकिन इस बात की क्या ज़मानत है कि यहाँ से जाने के बाद वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा? सेठ खटमल ने कहा। कि आप मुझ पर छोड़ दें, यह ज़मानत हासिल करना मेरा काम है, सूबेदार ने कहा। ठीक है, ये भी रख लो। सेठ ने 2 और गड्डियाँ निकालकर इसके सामने डाल दी। ये 50,000 हो गए। 50,000 और दूंगा, लेकिन अगर कोई गड़बड़ हुई तो 1-1 पाई निकलवा लूंगा। हाजिर साईं, सूबेदार ने मुस्कुराते हुए कहा और नोटों की गड्डियाँ उठाकर जेब में ठूंसने लगा। इसी शाम वो शौकत के चचेजाद भाई के घर शब्बीर दुरानी के सामने मौजूद था। इसने एक कागज शब्बीर दुरानी की तरफ बढ़ा दिया। रईस शब्बीर, ये कागज पढ़ लें। अगर आप मेरी इस रिपोर्ट पर मुतमिन ना हो तो आप जो कार्रवाई करना चाहें मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। शब्बीर दुरानी ने वो कागज पढ़ा। इसकी आंखों में अजीब सी चमक उभर आई। दिल दिल में लड्डू फूटने लगे। वो जो कुछ चाहता था बगैर कहे मिल गया था। यह कागज एक जिम्मेदार पुलिस अफीसर की तरफ से इस बात की तस्दीक थी कि नायला दुरानी पुलिस के साबिक इंस्पेक्टर सूबा खान के हाथों कत्ल हो चुकी है, जो इसे सादिकाबाद से अगवा करके लाया था। इस रिपोर्ट पर इंचार्ज थाना की मोहर और सब इंस्पेक्टर मेहर अली के दस्तखत भी मौजूद थे। लेकिन ये रईस शब्बीर, सूबेदार ने इसकी बात काट दी। अब मुझे से शख्स की मजबूरियों को समझ सकते हैं। इस मामले पर मैंने पहले भी तहकीक की थी और आज बाज़ लोगों से मालूमात हासिल की है। हकीकत वही है जो मैंने इस रिपोर्ट में लिखी है। आपकी कज़न नायला दुरानी अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे इसका अफसोस है। इसका कातिल सूबा खान है। मैंने सब कुछ इस रिपोर्ट में लिख दिया है। अगर आप मेरी इस रिपोर्ट से इत्तफाक ना करते हो तो बेशक ऊपर चले जाइए। हमें ऊपर से अहकामात मिले तो अल्लाह काम की तसल्ली के लिए तहकीकात असरनो शुरू की जा सकती हैं। ठीक है सूबेदार, शब्बीर दुरानी ने गहरा सांस लेते हुए कहा। अगर तुम्हारी रिपोर्ट यही कहती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो क्या मैं ये समझूं कि आपने सुबह जो दरख्वास्त दी थी वो वापस ले रहे हैं? सूबेदार ने दिल में खुश होते हुए कहा। हाँ, यही समझ लो, शब्बीर दुरानी ने जवाब दिया। तो फिर इस कागज़ पर लिख दीजिए कि आपने सेठ खटमल के खिलाफ अपनी शिकायत वापस ले ली है। सूबेदार ने एक कागज़ और बाल पेन इसकी तरफ बढ़ा दिया। शब्बीर दुरानी ने कागज़ पर इसके मतलब की तहरीर लिखकर दस्तखत कर दिए। शुक्रिया रईस शब्बीर। सूबेदार ने कागज़ तय करके एहतियात से जेब में रख लिया। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मुझे याद कर लीजिए, रईस शब्बीर। शब्बीर दुरानी ने महज सर हिलाने पर इक्तफा किया। सूबेदार हाथ मिलाकर रुखसत हो गया। वो दोनों अपनी अपनी जगह पर बहुत खुश थे। दोनों के मसले गैर मुतब्बक तौर पर नहायत खुश उसलूबी से हल हो गए थे। शब्बीर दुरानी तो बहुत ही खुश था। कानूनी तौर पर नायला दुरानी की मौत की तस्दीक हो गई थी और अब वो नायला दुरानी की विरासत का दावा कर सकते थे। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, नायला दुरानी की ये कहानी भी जारी है। वक़िया वाक़यात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू दास्तान। अल्लाह हाफिज़।